إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سب سے پہلے اس ادارہ کے تمام سربراہان، تمام منتظمین، تمام معاونین انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس انتہائی بہترین خوبصورت ترین کام کے لیے چنا. یہ نصیبے کی بات ہے، یہ قسمت کے کھیل ہیں. ہر ایک کے نصیبے میں اس طرح کی سعادتیں نہیں ہوتی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء جو قرآن کریم کے لیے اپنے اوقات کو وقف کر رہے ہیں، اپنی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اس کام کے لیے منسوب کیے ہوئے ہیں. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ کرام کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان سعادت کے لیے مختص فرمایا. مالک کائنات سے یہ دعا ہے اللہ سب کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں یوں قبول و منظور فرمائے کہ ہم سب کو ہی اللہ اہل القرآن میں شامل فرمائے. وہ جن کے متعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو قرآن کریم کی 2 سورتیں ان کی سرپرستی کر رہی ہوں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے قائدین کی صورت میں چل رہی ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین سے یہ صورتیں جھگڑا کریں گی اور اللہ کو منا کے ان لوگوں کو جنت کا داخلہ لے کے دیں گی. اللہ ہم سب کو ان اہل القرآن میں شامل فرمائے. اتنے عظیم اساتذہ موجود ہیں، بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا میں سعادت کی بات بھی سمجھتا ہوں اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات چیت کروں. الحمدللہ محترم بھائی جان ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما چکے اور شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی بات طلباء کے لیے اور طلباء کے لیے ہی خاص ہے. اس دنیا کا رول ہے، اس دنیا کا قانون ہے اور یہ قانون سب کے سامنے واضح ہے. توجہ سے سارے طلباء ضرور سنیں. دنیا کا ایک قانون ہے، دنیا کا ایک اصول ہے. یہاں ہر چیز کو، میں لفظ چیز استعمال کر رہا ہوں، ہر چیز کو اس کے علم کی بنیاد پہ جانا پرکھا جاتا ہے اور اس کی ویلیو قیمت جو ہے وہ اس کے علم کی بنیاد پہ لاگو کی جاتی ہے.
یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے علم کی مقدار کے مطابق اس کے اوپر قیمت لاگو کی جاتی ہے، ویلیو مقرر کی جاتی ہے. شکار کے شوقین حضرات یہ جانتے ہوں گے آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. میں چونکہ پرندوں کا شوقین ہوں تو آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے باز کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ شکار کرنا. تو ان میں جو جنگلی باز ہوتا ہے جس کو شکار کا نالج نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسے جنگلی قرار دیا جاتا اور اس کی عام قیمت قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی. اور وہی باز اگر اس کو نالج دیا جائے، علم دیا جائے، سدھا لیا جائے، ہماری زبان میں ٹرین کر لیا جائے تو اس کی قیمت لاکھوں روپے پاکستانی بنتی ہے جو شکار کے لیے باز استعمال ہوتے. آپ بچوں نے گھروں میں پیرٹ دیکھے ہوں گے، طوطے دیکھے ہوں گے. ایک عام طوطا جو بولنا نہیں جانتا، جسے سکھلایا نہیں گیا، جسے تعلیم نہیں دی گئی، اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. گرین پیرٹ جو ہم عام دیکھتے ہیں، اور وہی پیرٹ وہی طوطا اگر اس کو سکھا دیا جائے، ٹرین کیا جائے تو وہ ہزاروں روپے کی قیمت کا ہو جاتا ہے. علم کی بنیاد پہ ویلیو رکھی جاتی ہے. یہ قانون ہے دنیا کا، اور یہ قانون ہر چیز میں ہے، صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں. وہ کتا جو شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت لاکھوں روپے میں آج کل ہوتی ہے، اور ایک عام جانور کتا جو سڑکوں پہ گھومتا پھر رہا ہے کو اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں. علم یہ ویلیو مقرر کرتا ہے. اب توجہ کے ساتھ، انسانوں میں بھی علم کی ویلیو ہے. اگر کوئی MBBS کر لیتا ہے تو اس کی فیس 200 300 400 500 روپے. میں بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں کیونکہ علمی ادبی باتیں کرنے کے لیے شیوخ موجود ہیں، وہ کریں گے انشاءاللہ. میری سادہ سی بات ہے، MBBS ڈاکٹر و علم کی ویلیو کم ہوتی ہے. 400 500 روپے آپ محلے میں اس کو دکھا لیں، اس کی فیس مقرر ہوتی ہے اور آپ اس کو چیک اپ کروا لیں، یہی اس کی ویلیو ہے. معذرت کے ساتھ اسپیشلائزیشن کر لے، 2 سال مزید لگا لے تو وہ فیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ 2-3 ہزار روپے پہ چلی جاتی ہے. اگر مزید وہ ڈگریاں FRCS FCPS کی، چچا جان ایسے ہی ہے، اگر وہ FRCS FCPS کی ڈگریاں سمیٹ لے، اپنا نالج بڑھاتا جائے تو ٹائم 2-2 3-3 4-4 5-5 دنوں پہ محیط ہونا شروع. اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اب آپ کو 2-4-5 دن کا انتظار کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کے اسسٹنٹ کی کال آئے گی، وہ آپ کو بلائیں گے تو آپ جائیں گے. کیوں؟ اس کی ویلیو وہ MBBS ڈاکٹر والی کیوں نہیں؟ اس کو بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، اب اس کی فیس بھی زیادہ ہے، اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہے، اس کے پاس دکھانے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑے گا، گھنٹوں انتظار کرنا پڑے. یہ ویلیو مقرر ہوتی ہے. انجینئرز کو لے لیجئے، جیسے جیسے ان کی ڈگریاں بڑھتی جاتی ہیں ان کی جابز کی ویلیو اتنی بڑھتی جاتی ہے. ID کا دور ہے تو ID میں بھی اسی طرح چل رہا ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اسی طرح چل رہی ہے. جس کے پاس نالج جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کی قیمت زیادہ ویلیو. میں یہ بات پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے معذرت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے یہ اظہار، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. میں الحمدللہ خود بھی 12 سال کی عمر میں نے پہلی دفعہ تراویح پڑھائی تھی. یعنی میں 12 سال کی عمر میں مکمل حافظ ہو چکا تھا اور مصلی میں نے پہلا 12 سال کے ساتھ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 41 ایئرز کا ہوں. تقریباً 30 سال ہو گیا مجھے مصلی سناتے ہوئے. قرآن کریم کے ساتھ اللہ نے یہ تمسک دیا. لیکن دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ ہم حفاظ، ہم لوگ اپنی ویلیو نہیں جانتے. واللہ العظیم معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ہمارے مدارس میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے یہ جتنے بھی سینٹرز ہیں، ان میں بچوں کو بتایا نہیں جاتا پتر تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہاری قدر و قیمت کیا ہے. بڑی توجہ سے میں مختصر بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں. پتہ ہے کیا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا نا، جب میں مدرسے میں پڑھتا، 9 سال کی عمر میں نے داخلہ لیا تھا مدرسہ میں، تو ہمارے ایک استاد تھے. وہ دور تھا پنجابی گفتگو، تب علماء بڑی کیا کرتے تھے اور بڑے راگ وہ سنایا کرتے تھے اور لوگ ان کو بڑا پسند کیا کرتے تھے. تو وہ نا ایک جملہ، مجھے نہیں پتا وہ کون سے شاعر ہیں، انہی کا یہ نا ایک شعر تھا کہ قدر نبیدہ اے کی جانن دنیا دار کمینے ہو، قدر نبیدہ جانن والے سوگے شہر مدینے ہو. یہ دنیا داروں کو آپ کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے. واللہ العظیم آپ لوگ
خود بھی ہم میں سے اکثر خود شناسی سے بہرور نہیں ہے. ہمیں اپنی ویلیو کا اندازہ نہیں, ہمیں اپنی اہمیت کا. میں نا ایک اشارہ صرف آپ کو دینے لگا ہوں. آپ کی ویلیو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی قدر و قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا ایک اشارہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں, آپ بائک پہ جاتے ہیں, آپ بائسیکل پہ جاتے ہیں, آپ رکشہ پہ جاتے ہیں, یا آپ پیدل سفر کرتے ہیں, آپ جب اپنے مدرسہ میں تعلیم لینے کے لیے جاتے ہیں نا, قرآن کریم کو حفظ کرنے کی, اما یتساءلون آپ شروع کرتے ہیں اور تا الف لام میم تک آپ جب جاتے ہیں, تو روزانہ کا جب آپ کا آنا جانا ہوتا ہے نا, میں نے تو یہی سنا اور میں نے تو یہی پڑھا, آپ کی ویلیو یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. آپ کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چل رہے ہیں نا, ان کے قدم زمین کی, ان کے قدم. حافظ صاحب محترم بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ شاہد صاحب. حافظ صاحب صحیح ہے یہ بات؟ میں نے تو یہی پڑھا, میرا تو علم اتنا صحیح ہے, میرا تو نالج. اللہ کی قسم اللہ یہ گوارا نہیں کرتے ہو, سمجھو اس چیز کو, کائنات کا رب یہ گوارا نہیں کرتا. یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سروں پہ ٹوپیاں پہنے ہاتھ میں قرآن کریم کو تھامے جا رہے ہوتے ہیں, ان کی ویلیو یہ ہوتی ہے, ان کی قدر و قیمت یہ ہوتی ہے کہ میرا رب یہ گوارا نہیں کرتا ان کے قدم زمین پہ پڑے. اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں, ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا علم حاصل کر لینا, یہ علم میں بڑھ جائیں, یہ دین میں بڑھ جائیں. تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ دین کے عالم بن جائیں, ان کی شان ایسے ہی ہوتی ہے جیسے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک عام امتی پہ کا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہو اور اس کے مقابلے میں ستارے ہوں, تو جس طرح چاند کے سامنے ان ستاروں کی کوئی حیثیت کا, یہ جو دین والے ہیں نا, جو دین کا علم سیکھ جاتے ہیں, پڑھ جاتے ہیں, یہ چاند کی مانند ان سب پہ سبقت لے جاتے ہیں. آپ کی ویلیو اللہ جانتے ہیں, اللہ نے بتلائی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور انہوں نے ہمیں بتلایا. اللہ کے لیے میرا سبق بس اتنا ہی ہے, اپنی ویلیو جانیں, اپنی قدر و قیمت سمجھے. اور قدر و قیمت سمجھنے سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ بات ختم. مراد یہ ہے, ایک ڈاکٹر کو آپ سرعام سڑک کے اوپر گالیاں بکتا دیکھیں گے نا, تو لوگ ایک دفعہ دنگ رہ جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی زبان سے باتیں جچتی نہیں ہیں, آپ تو اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں. ایک ڈاکٹر کو لوگ جھوٹ بکتا دیکھیں نا, تو لوگ تنقید کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جھوٹ بولتے اچھے نہیں لگتے. ایک انجینئر لوگوں سے الجھتا ہوا نظر آئے نا, ایک ٹاپ درجے کا وکیل لوگوں سے جھگڑتا ہوا دکھائی دے, ایک جج کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا ہوا دکھائی دے, تو اللہ کی قسم لوگ اس کے اوپر تنقید کریں. حضرت اتنا پڑھ لکھ کے بھی اگر آپ نے پاگلوں کے منہ متھے لگنا ہے تو پھر فائدہ کیا؟ تو پتر جنوں کے پاس قرآن کریم, اور ابھی شیخ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم دنیا کا کوئی علم, دنیا کی کوئی ڈگری آپ کے صرف یہ تحفیظ القرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سب سے بڑی ڈگری آپ کے پاس ہے, سب سے بڑا علم آپ کے پاس, سب سے بڑی شان آپ کے پاس. تو پتروں پھر آپ کو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گالیاں آپ کو نہیں جچتی, گلیوں بازاروں میں لڑنا جھگڑنا آپ کو نہیں جچتا, آوارہ گردی آپ کو نہیں جچتی, یہ بری محفلوں میں بیٹھنا, یہ شان ہے, یہ مقام ہے. ایک حافظ کو چاہیے اپنی شخصیت کو پہچانے, اپنی قدر و قیمت پہچانے, اپنے کردار کو سمجھے. لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں آپ پہ, لوگوں کی نگاہیں لاکھ آپ کے کہ لوگ ہماری قدر و قیمت کو نہیں جان رہے. لوگ نہیں, آپ جتنا مرضی کہہ لیں, آپ گلی بازار محلے میں چل رہے ہو, آپ کے چلنے کے انداز لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. حافظ صاحب دی ٹور تے اج ویکھو, حافظ صاحب آج آپ کے لباس کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, حافظ صاحب نے آج پہنا کیا ہے, آپ کی گفتگو کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, حافظ صاحب بات کس طرح کر رہے ہیں, آپ کے اونچ نیچ ایک ایک معاملہ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے اپنے علم کی ویلیو جانیں, اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح لوگوں میں ذلیل و رسوا نہ ہونے دیں, لوگوں میں اپنی قدر و قیمت کم نہ ہونے دیں. آپ کو حفظ کی تحفیظ یہ مبارک ہو, قرآن کریم کی یہ ڈگری مبارک ہو, لیکن اپنے آپ کو اپنے کردار کو اس کے مطابق بنائیں گے سارے انشاءاللہ. لازمی اپنی گفتگو, اپنی چال ڈال, اپنا لباس, اپنا کردار
ایسا بنائیں کہ وہ مثالی ہو، لوگ کہہ سکے کہ یار حافظ قرآن ہے تو ممتاز نظر آتا ہے، باقی بچوں سے الگ نظر آتا ہے، اس کی شان اور مقام اس کے کریکٹر سے، اس کے لباس سے، اس کے کردار سے واضح ہوتی ہے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح شان و منزلت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔